السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے آرٹیکل کیسے پوسٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ کے ساتھ لاگ ان ہو جائیں گے اپنے اکاؤنٹ میں۔ اکاؤنٹ میں لاگ ان ہونے کے بعد پھر آپ نے انٹرفیس کا آپ کو کہا تھا وہ آپ نے چیک کر لیا ہوگا۔ تو آپ نے جانا ہے نیو کے ساتھ نیو پوسٹ پہ۔ نیو پوسٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو سامنے آپ کا وہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا، جس سے آپ چیزیں جو ہیں وہ پوسٹ کرنے کے لیے پیسٹ کر سکیں گے۔ یہ انٹرفیس اوپن ہو گیا۔ اس میں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے اوپر ہی آپ کو نظر آ رہا ہے ایڈ نیو پوسٹ کی ہیڈنگ میں۔ باقی یہ جو اوپر میسیج وغیرہ آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ کو کچھ بھی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ایڈ ٹائٹل دینا ہے۔ ادھر ہم اوپر مثال کے طور پر لکھ دیتے ہیں شاہ سرخی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مین ہیڈنگ ہوگی جس جگہ پہ آپ کی مین سرخی نظر آتی ہے۔ جیسے میں ویب سائٹ ساتھ اوپن کر لیتا ہوں، اور یہ میں آپ ہی کا جو یوزر نیم پاسورڈ ہے نا اسی کے ساتھ لاگ ان ہوا ہے، تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی وہی ویو نظر آئے ریکارڈنگ میں جو آپ کو نظر آئے گا بعد میں۔ تو میں دوسری ویب سائٹ کھول لیتا ہوں ساتھ میں، جس پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جیسے اب یہ پہلا آرٹیکل ہے، اس کے اوپر یہ شاہ سرخی کے اوپر رد قادیانت میں جامعہ دارالحکومہ کا نگل کردار، ٹھیک ہے۔ اس میں ذیلی سرخی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اس میں یہ جو مصنف ہیں ان کا نام اور ان کا عہدہ جو ہے اس کی سیٹنگ ہے، دو چیزیں ہوگی۔ اس کے بعد جو عربی کا ٹیکسٹ ہے وہ کس طرح آئے گا۔ عربی کے ٹیکسٹ کو ہم نے فونٹ اس کا چینج کیا ہے کہ جو وہ عربی رسم الخط میں نظر آئے۔ پھر باقی جو ہمارا دوسرا مواد ہے سارا وہ اردو رسم الخط میں ہی نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بیچ میں شعر ہیں، ان شعروں کی سیٹنگ سینٹرلائز ہونی ہے۔ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ درمیان میں اگر کوئی سرخی مزید آتی ہے، شاہ سرخی کے بعد ذیلی سرخی آتی ہے، اس میں کوئی سب ہیڈنگ اس کو آپ کہتے ہیں وہ آتی ہے، تو اس کا پوائنٹ سائز ہم نے اس کی جو سٹائل شیٹ ڈیفائن کی ہوئی ہے ہم نے وہ کیسے لگانی ہے، اس پوسٹ میں ہم انشاءاللہ یہ چیزیں کور کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اوپر شاہ سرخی لکھ دیا۔ یہ میں یہاں پہ ٹیکسٹ اس لیے ایسے لکھ رہا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کے علم میں یہ بھی اضافہ ہو کہ یہاں پہ کیا چیز ہے، آپ تصویر بھی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ انٹر سب ٹائٹل ہیئر، سب ٹائٹل کا مطلب ہوتا ہے ذیلی سرخی۔ وہ آپ لکھ دیں گے، یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو ایریا ہے ادھر آپ نے وہ ٹیکسٹ پیسٹ کرنا ہے جو ہوم پیج کے اوپر جو سرخی کے نیچے یہ جو ایک ڈیڈ لائن نظر آ رہی ہے نا، اس پہ آپ اس کا مختصر سا تعارف آپ نے جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے آپ یہاں پہ وہ الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آرٹیکل کے اندر سے ہی کوئی چیز آپ نے اٹھا کے مین اس کو ہائی لائٹ یہاں پہ دکھانا ہے باہر، مرکزی خیال اس کا کیا ہے، یا اس میں جو مین چیز آپ کس پہ بات کر رہے ہیں، وہ اگر آپ نے جو پیغام دکھانا ہے وہ آپ جب اس باکس میں پیسٹ کریں گے تو وہ آپ کو ہوم پیج پہ اپنی کیٹیگریز میں اس جگہ پہ نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ان باقی مضامین کے ساتھ ساتھ جو مین جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں ان کا وہ نظر آ رہا ہے ساری چیزیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ جناب کہ جو اس کا ہے مواد اس کو ہم کیسے فارمیٹ کریں گے، اس کی ہم کیسے سیٹنگ کریں گے، اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس
کے لیے ہم جاتے ہیں، سب سے پہلے کوئی بھی آرٹیکل اوپن کر لیتے ہیں. جیسے ہم یہ پہلا آرٹیکل ہی ہم اٹھا لیتے ہیں، اس میں سے ہم کچھ ٹیکسٹ اٹھا لیتے ہیں. یہ ٹیکسٹ ہم نے کاپی کر لیا. کاپی کرنے کے بعد ہم اس کو ادھر کر لیتے ہیں پیسٹ. پیسٹ کرنے کے بعد اس کی فارمیٹنگ ساری، جب ہم یہاں پہ ٹیکسٹ لے آتے ہیں تو اس کی فارمیٹنگ ساری ختم ہو جاتی ہے. اس کو ہم نے دوبارہ سے دو چیزیں کرنی ہوتی ہیں، یا ہم نے اس کا عربی رسم الخط کرنا ہے، یا اس کی ہم نے جو سینٹر لائن کرنا ہے، یا اس کی ہم نے جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہم نے دینی ہے. درمیان میں اگر کوئی یہاں سے دو تین موضوع کور ہو رہے ہوں، اس میں ہم سب ہیڈنگ ہوتی ہیں، ان کو ہم نے فونٹ سائز اور اس کی وہ ٹائپ چینج کرنی ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم عربی کی طرف آتے ہیں. عربی جہاں پہ آئے گی آپ نے اس کو اس طرح سلیکشن بنانی ہے. اس کی سلیکشن بنانے کے بعد آپ نے جانا ہے یہ فونٹ میں. فونٹس میں آپ نے چلے جانا ہے، سب سے اوپر لگا ہوا ہے امیری. آپ نے اس پوائنٹ اپنا فونٹس ٹائپ کو چوز کر لینا، تو وہ سارا عربی رسم الخط میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں آپ اس کا وہ پوائنٹ سائز بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، 16 یا جتنا بھی آپ کو چاہیے میکسیمم. یہ بہت بڑا فونٹ 80 پوائنٹ تک جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو 16 کے بجائے اس کو اگر ہم 18 کر لیتے ہیں تو وہ اس سے تھوڑا بڑا ہو جائے گا. جو اس کی نارمل یا ریگولر جو پوائنٹ سائز اس کو چل رہا ہے وہ 16 ہی ہے. اس میں اگر آپ نے ٹیکسٹ کو بولڈ کرنا ہے تھوڑا، وہ مزید بولڈ ہو جائے گا. جیسے آپ ان پیج میں کرتے ہیں ٹیکسٹ کو بولڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بولڈ ہو جائے گا. بولڈ ختم کر دیں گے تو وہ بولڈ کم ہو جائے گا. یہ بولڈ اٹیلک بلٹ لسٹ ہے، اس میں پھر آگے نمبرنگ ہے. پھر اس میں کوٹیشن لگانی ہے آپ نے، کچھ اقتباس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. کوئی چیز بیچ میں آپ نے مین ہائی لائٹ کرنی ہے تو آپ اس کو چوز کر کے ایسے کر دیں گے تو وہ درمیان میں ایک خوبصورت سی انداز میں چیز اقتباس اس کا نکل جائے، سامنے آ جائے گا، نظر آئے گا پھر وہ اچھے سے. پھر یہ اس کی الائنمنٹ ہے، جو ڈیفالٹ الائنمنٹ ہے وہ یہی ہے. ابھی یہ ادھر لیفٹ نظر آ رہی ہے، لیکن جب ہم اس کو جائیں گے ڈیٹا پوسٹ کیا ہوگا تو یہ اپنی رائٹ الائن کی طرف سے ہی آئے گا. اس کو ہم سینٹر کر سکتے ہیں. یہاں سے رائٹ کریں گے تو وہ ادھر جا کے لیفٹ ہوگا، تو اس کو ہم نے اس لیے اس کو لیفٹ ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا، عربی ٹیکسٹ ہو گیا، نارمل ٹیکسٹ ہو گیا، سب ہیڈنگ ہو گیا. سب ہیڈنگ کے لیے آپ نے جانا ہے کہ اس کو آپ نے ہیڈنگ 5 لگا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے جو سب ہیڈنگ کو ہم نے جو پوائنٹ سٹائل سائز فونٹ کلر وغیرہ چوز کیا ہوا ہے وہ سارا اس پہ اپلائی ہو جائے گا. اگر ہم نے غلطی سے کسی اور پیراگراف کو کوئی اور سٹائل شیٹ لگا دی تو یہاں سے آپ چینج کر کے ٹیکسٹ کو ہم پیراگراف لگا رہے ہیں جو نارمل ہے، اور اس کو ہم ہیڈنگ 5 لگا رہے ہیں. اس کو ہم لگا رہے ہیں امیری فونٹ. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم لگا رہے ہیں کوٹیشن والا. اب سب سے اوپر آ جاتا ہے جو مصنف ہیں ان کا نام، ان کا تعارف. اس حوالے سے یہ ہم نے جیسے کاپی کیا اس کو ہم پیسٹ کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہم کریں گے یہ کوٹیشن مارک والا سائن ہی کریں گے. اس سے یہ تھوڑا سا واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے. اس کو نارمل ٹیکسٹ میں لگائیں گے یا صرف بولڈ کر کے لگائیں گے تو وہ چھوٹا سا آئے گا ایک ہی لائن میں. یہاں پہ اگر اس طرح آپ لگانا چاہتے ہیں اس طرح بھی لگا سکتے ہیں. اگر ایسے تھوڑا پرومیننٹلی اس کو شو کروانا ہے ناموں کو، مصنفین کو، تو وہ بھی شو کروایا جا سکتا ہے. ڈیٹا آپ کا ہو گیا، ٹیکسٹ ہو گیا. پھر بیچ میں اگر کوئی شعر ہے اس کو ہم سینٹر الائن کر دیں گے، سینٹر الائن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں اس طرح سلیکشن بنا کے اس کی ٹیکسٹ کی پیراگراف کی کرنا پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں اس کی کیٹیگریز. کیٹیگریز کون سی ہیں؟ جو ہماری کیٹیگریز ڈیفائن کی ہوئی ہیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں. اس میں سے ہم نے کسی بھی جگہ پہ اگر جس کو پوسٹ کرنا ہے، مثال کے طور پر یہ ہمارا جدید تحقیقات کے بارے میں ہے،
رپورٹ یا تصاویر ہے، سفر نامے ہیں، تبصرہ کتب ہے، گزشتہ شمارے اور گیلری پہ آپ نے فی الحال نہیں جانا۔ اس اس کے بعد مضامین و مقالات ہیں، جس کیٹیگری کا بھی ہے، جو بھی اس کا ہے اس میں آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں فیچر امیج کے۔ فیچر امیج وہ ہوتا ہے جو یہ سامنے نظر آ رہا ہے ہمیں، جیسے ہم نے اداریہ پہ یہ فیچر امیج لگایا اس کا، تو وہ اس کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ ہم کسی اور مضمون کے اوپر جاتے ہیں، اس پہ اگر ہم کلک کریں گے تو اس کی جو یہ تصویر باہر چھوٹی نظر آتی ہے، اور اگر ہم آرٹیکل اوپن کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ پھر بڑی تصویر نظر آ جائے گی اس طرح۔ اس کو ہم فیچر امیج کہتے ہیں۔ تو فیچر امیج لگانے کے لیے پھر ہم یہ سیٹ فیچر امیج پہ جائیں گے۔ سیٹ فیچر امیج کے بعد اگر وہ تصویر پہلے سے ہمارے پاس ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو ہم اس کو میڈیا لائبریری سے ہی اٹھا لیں گے۔ بائی ڈیفالٹ یہ میڈیا لائبریری پہ ہی جاتا ہے۔ اگر ہم نے باہر سے کوئی تصویر اپلوڈ کرنی ہے تو ہم اس کو اپلوڈ فائل کر کے یہاں سے فائل سلیکٹ کریں گے، لوکیٹ کروا کے جس جگہ پہ وہ تصویر پڑی ہے، تو ہم اس کو اپلوڈ کر کے تو اس کا فیچر امیج بنا سکتے ہیں۔ ابھی ہم یہ یہاں سے ہی کوئی امیج لے لیتے ہیں، سیٹ فیچر امیج، یہ ڈسپلے ہو گیا کہ ہمارا فیچر امیج اس پوسٹ کا یہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹیگز۔ ٹیگز لگانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو آرٹیکل ڈھونڈنے کی جو ایس سی اوز ہوتی ہیں، ایس سی او وغیرہ کرنے کے لیے یہ ٹیگز اور ان چیزوں سے مدد ملتی ہے، تو ہم اس میں کچھ جو اس سے ریلیونٹ مین الفاظ ہیں جیسے اس مضمون کے، ہم وہ اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ جو میں نے پہلے سے استعمال کیے ہوئے ہیں ٹیگس، ان میں اچھا جو ہم نے پہلے سے استعمال کیے ہوں گے وہ یہاں پہ چوز فرام دا موسٹ یوزڈ ٹیگس۔ تو جو میں نے پہلے سے یوز کیے ہوئے ہیں اس میں جامع حقانیہ ہے، ختم نبوت ہے، ماہنامہ الحق ہے، جو قادیانیت کے حساب سے تھے مضامین وہ ہیں، جو 7 ستمبر کا تھا، جو اشاریے کا تھا۔ تو وہ جتنی دفعہ جو ٹیگ یوز ہوا ہے وہ اتنا ہی بڑا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جو موسٹ یوز ٹیگز ہیں ان سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر ہم کوئی نیا ٹیگ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ہم ٹائپ کر کے اور ایڈ کریں گے تو وہ بھی ٹیگ استعمال ہو جائے گا ساتھ۔ ٹیگز ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے جی پوسٹ کرنا۔ پوسٹ کرنے کے لیے ہم 2-3 چیزیں ہیں کہ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہوگا۔ اس کو ہم ایز اے ڈرافٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈرافٹ یہ ہے کہ ہم نے اب اس کو پوسٹ نہیں کرنا، اس کو ایک ہم نے ابتدائی شکل دے کے اس کو ہم نے فی الحال اپنے پاس رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ پینڈنگ ریویو، پینڈنگ ریویو یہ ہے کہ آپ اس کو بعد میں ریویو کر کے تو پھر پبلش کریں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہم اس پہ آپشن لے کے اس کو اوکے کریں گے تو یہ اس کیٹیگری میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ویزیبلٹی ہے اس کی، پبلک ہے کہ یہ سب کو نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ یہ کچھ پرائیویٹ ہے کہ یہ صرف آپ کو نظر آئے گا، باقی کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اور پاسورڈ پروٹیکٹڈ یہ ہے کہ آپ اس پہ پاسورڈ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹک دس پوسٹ ٹو دا فرنٹ پیج کہ یہ پوسٹ فرنٹ پیج پہ آ جائے گی۔ خیر ان آپشنس کو آپ بہتر ہے نہ ہی استعمال کریں تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پبلش امیجیٹلی کا مطلب ہے کہ یہ ابھی فوراً اس ٹائم جو تاریخ وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اس تاریخ اور وقت کے حساب سے یہ پوسٹ کر دے گا۔ اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ نومبر کی آج جو 22 تاریخ ہے، یہ 22 کو نہ کرے، یہ 1 تاریخ کو کرے، ٹھیک ہے۔ اور صبح 7 بجے یہ پوسٹ کریں، تو یہ آرٹیکل جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ پوسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس کو اسی وقت کرنا ہے جس وقت آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو ہم کر دیں گے پبلش۔ تو یہ ہمارا آرٹیکل پبلش ہو جائے گا۔ پبلش کرنے کے لیے یہ پبلش ہو گیا تو اس کو ہم نے مضامین و مقالات میں پبلش کیا ہے تو یہ ویب سائٹ پہ بھی آ گیا ہوگا۔ ہم اگر جاتے ہیں مضامین و مقالات میں تو یہ ہمارا
آرٹیکل پبلش ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا آرٹیکل پبلش ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی فیچر امیج ہے, یہ شاہ سرخی ہے, یہ ذیلی سرخی ہے. اس کے علاوہ یہ جو نام ہے ان کا تعارف ہے, یہ عربی کا ہے مواد, اور یہ اس کے بعد اردو کا ٹیکسٹ ہے. پھر یہ سب ہیڈنگ کا جو سٹائل ہے, یہ ہیڈنگ 4 نہیں, اب میرے خیال سے ہیڈنگ 5 ہے, تو ہم اس کو یہاں سے ہیڈنگ, ہاں نہیں ہیڈنگ 5 نہیں, ہیڈنگ 4 ہے, ہیڈنگ 4. اس کو ہم اپڈیٹ کریں گے یہاں پہ. اپڈیٹ کرنے کے بعد جب یہ اپڈیٹ ہو جائے گا, اپڈیٹ ہو گیا, اب ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں. ریفریش کریں گے تو یہ ہاں, اب یہ اس کا وہ رنگ وہی ہوگا جو ہم نے لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, سب ہیڈنگ 5 دونوں جگہوں پہ یہ سب ہیڈنگ کا پوائنٹ ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے بیچ میں جو اقتباس کے لیے ہائی لائٹ لگایا ہوا تھا, وہ دیکھیں وہ اس طرح سے نظر آئے گا. عربی ہو گئی, سب ہیڈنگ ہو گئی, اوپر مصنف تعارف ہو گیا, پیچھے امیج شاہ سرخی ذیلی سرخی, اور شعروں کی سیٹنگ جو سینٹر لائن کرنی ہے وہ. یہ سارا آپ کا طریقہ ہو گیا جی آرٹیکل پوسٹ کرنے کا. تو اس کے بعد جب آپ اس کو ایڈ نیو کریں گے, ایڈ نیو پوسٹ, ایڈ نیو پوسٹ کریں گے, تو آپ اس کے بعد اگلا مضمون کو پوسٹ کرنے کے لیے سارا پروسیجر رپیٹ کریں گے. اب جیسے ہم نے سرخی, یہ آرٹیکل ہم نے لگایا جو ویب سائٹ پہ جانا نہیں چاہیے, تو ہم اس کو آل پوسٹ میں جا کے اس کو ہم نے جب ڈیلیٹ کرنا ہوگا تو ہم یہ آل پوسٹ میں جائیں گے. یہ والا ہمارا لیٹسٹ آر ہے, اس کو ہم یہاں سے کر دیں گے ٹریش. ٹریش ہو گیا, تو ون پوسٹ موو ٹو ٹریش, تو وہ ہمارا یہاں سے مین پیج سے بھی ختم ہو جائے گا. ہم دیکھیں اب یہاں پہ وہ ناٹ فاؤنڈ آ رہا ہے. مضامین و مقالات میں دوبارہ جا کے دیکھیں اس کیٹیگری میں, وہاں پہ بھی وہ نظر نہیں آنا چاہیے. ہمارا وہی آرٹیکل جو لاسٹ چل رہا تھا وہی نظر آ رہا ہے, اب وہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کی ویڈیو تھی آرٹیکل کے پوسٹ کرنے کے لیے, اور اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے, اور اس کے اندر جو فارمیٹنگ سیٹنگ یوز ہوئی ہیں وہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنی ہے اس کے لیے. اس میں آپ کو مزید کچھ چیز جاننی ہوئی تو پھر آپ پوچھ لیجیے گا, میں آپ کو اس وقت انشاءاللہ آگاہ کر دوں گا. بہت شکریہ.